ٹھیک ہو جاتی ہیں، مسائل حل ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے۔ اس دوران ہم نے صرف صبر کرنا ہوتا ہے اور اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنا ہوتا ہے، کیونکہ یہ آزمائشیں ہم پر آتی ہی اس لیے ہیں کہ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں، ہمارا تعلق جو اللہ سے کمزور پڑ گیا تھا اسے دوبارہ مضبوط کر لیں۔ اس لیے آزمائشوں پر گھبرانا نہیں ہے، بلکہ اسے اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک موقع سمجھ کر اپنے اور اللہ کے تعلق کو اور مضبوط کرنا ہے۔ اس زندگی میں ایسے بہت سے کام ہیں جو ہمارے مطابق نہیں ہوتے، اور جب وہ ہمارے مطابق نہیں ہوتے تو پھر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ ہم بلا وجہ غصہ کرتے ہیں، اندر ہی اندر تل ملاتے ہیں۔ آج ایک بات کا یقین کر لیں کہ جب بھی زندگی میں ہمارے مطابق کچھ نہیں ہوتا تو پھر وہ اللہ کے مطابق ہوتا ہے اور بہترین ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد کی خوشخبری دی تو انہیں 3 دن تک کسی سے بھی بات نہ کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اللہ کا شکر ادا کریں اور کسی سے بھی اس نعمت کا ذکر نہ کریں۔ لیکن اس کے برعکس نعمت ملنے پر ہمارا رد عمل کیا ہوتا ہے؟ ہم خوشی کے مارے بے قابو ہو کر اپنی اس نعمت کو سوشل میڈیا پر ڈال کر سب سے مبارکبادیں وصول کرتے ہیں، اور جس مالک کا دل سے شکر ادا کرنا چاہیے اسے تو بھول ہی جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کچھ کھو دیا ہے تو سنیں، جو کھو دیا ہے وہ کھونے کے لیے ہی بنا تھا، جو بہت دعاؤں کے بعد بھی نہ ملا اس میں تمہاری ہی بہتری تھی۔ یہ جو تکلیفیں ہمیں ملتی ہیں یہ تو بس بہانہ بنتی ہیں ہمیں اللہ تک لے جانے کا۔ تھوڑی سی تکلیف تو برداشت کرنی پڑے گی، تھوڑا سا صبر تو کرنا پڑے گا، پھر ہی اللہ کی طرف سے کھوئی ہوئی چیز کی ریپلیسمنٹ ملے گی۔ پھر ہم بھول جائیں گے کہ ہم نے کیا کھویا تھا۔ جس چیز پر ہمارا دل اٹک جاتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز سے آزماتا ہے۔ پھر ہمارا صبر، ہمارا توکل اور ہمارا ایمان آزمایا جا رہا ہوتا ہے، اور پھر جب ہم اپنی آزمائش پر پورا اترتے ہیں تو اللہ ہمیں ایسی جگہ سے عطا کرتا ہے جس کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا۔ زندگی میں خوشی پیسے سے نہیں آتی۔ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ تو بہت ہے لیکن خوشی اور سکون نہیں ہے۔ خوشی اور سکون تو صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اللہ کا ہم سے وعدہ ہے کہ اس کے فرما بردار بن کر رہیں گے تو بغیر پیسے کے بھی زندگی میں خوشی اور سکون ضرور رہے گا۔ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہر حال میں رب کا شکر ادا کیا کریں۔ نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہیں، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ حالات چاہے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، اللہ پر امید نہیں چھوڑنی اور مایوس نہیں ہونا۔ مایوسی ابلیس کی خصوصیت ہے، وہ خود بھی مایوس ہو کر بارگاہ خداوندی سے دھتکارا گیا تھا، اور وہ ہم میں بھی یہی خصوصیت دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن ہمیں مایوس نہیں ہونا، کیونکہ ہم شیطان کے نہیں بلکہ رحمان کے بندے ہیں، اور رحمان کے بندے کبھی بھی نا امید نہیں ہوتے، مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اندھیروں میں بھی روشنی کی کوئی نہ کوئی کرن ضرور ڈھونڈ لیتے ہیں، بس کوشش ضروری ہے اور اللہ پر یقین بھی۔
کیا آپ کو پتہ ہے اللہ کی تقسیم امیر اور غریب کی نہیں ہے، خوشی اور غم کی نہیں ہے، قریب اور دور کی ہے۔ نعمتوں پر شکر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہے، اور دکھوں اور مشکلوں پر صبر کرنے والا بھی اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کی تقسیم پر راضی ہو جائیں۔ وہ دے دے تو شکر ہے اور نہ دے تو صبر۔ اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں ہمارے لیے کوئی بہتری، کوئی خیر پوشیدہ ہوتی ہے۔ جو ہمیں تنگی لگتی ہے وہ آسانی ہوتی ہے۔ جن لوگوں سے ہم چڑھتے ہیں ان کے ساتھ میں ہمارے لیے خیر ہوتی ہے۔ جن لوگوں، چیزوں اور راستوں سے ہمیں دور کر دیا جاتا ہے وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔ ہمیں گرایا جاتا ہے بلند کرنے کے لیے، توڑا جاتا ہے دوبارہ نئے سرے سے بنانے کے لیے۔ ہماری خامیاں ہم پر عیاں کی جاتی ہیں تاکہ ہم خود کو بہتر بنا سکیں۔ اگر ہم قدرت کے قوانین کو سمجھ لیں تو زندگی بہت سہل اور خوشگوار ہو جائے گی۔ جب بھی ہم کسی مشکل میں پڑتے ہیں ہمارا توکل اللہ سے زیادہ اسباب پر ہوتا ہے۔ ہماری نظریں اللہ پر نہیں اسباب پر ہوتی ہیں۔ سمندر کے کنارے کھڑے موسیٰ علیہ السلام کے پاس توکل تھا، اسباب نہیں۔ جلتی آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس توکل تھا، کوئی اسباب نہیں۔ حضرت ہاجرہ کے پاس ریگستان میں توکل تھا، اسباب نہیں۔ کیونکہ اسباب والے کبھی کبھی ہار جاتے ہیں، جیت ہمیشہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں آپ چاہے کتنا وقت کیوں نہ گزار لیں، یہ دنیا آپ کی نہیں ہو سکتی۔ آپ اس دنیا میں اپنے دوستوں کے پیچھے، رشتہ داروں کے پیچھے خود کو کتنا ہی ہلکان کیوں نہ کر لیں، جب تک اللہ نہ چاہے کوئی آپ کی قدر نہیں کر سکتا۔ اس دنیا میں کچھ بھی ہمارا نہیں ہے سوائے ہمارے رب کے، بس وہی ہمارا ہے۔ وہی ہے جس کو جب پکارو وہ جواب دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ بس اللہ مل جائے پھر تو سب مل جاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا بھی ایک بڑی نعمت ہے، اور یہ نعمت ہر ایک کو میسر نہیں ہوتی۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ ہمارے رب کا فرمان ہے کہ جو کوئی بھی شکر کرتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے اپنے ہی بھلے کے لیے، اور جو کوئی ناشکری کرتا ہے تو اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے۔ ہماری تسلی کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور اگر ہم واقعی اپنے اللہ کو جانتے ہیں تو پھر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سے لوگ آج کل جو پریشان اور ڈپریشن کا شکار ہیں، اس کی بڑی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم اس رب کے ہونے کو بھول گئے ہیں، اور ہم یہ بھول گئے ہیں کہ وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اور انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھر کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ زندگی میں آنے والے مشکل لمحات کو بار بار یاد مت کریں۔ اگر کوئی فیصلہ غلط ہو گیا، کوئی نقصان ہو گیا، کسی نے برا کر دیا، کچھ اچھا پرفارم نہیں کر سکے، غرض کوئی بھی ایسا معاملہ ہو گیا ہے تو نظر انداز کر دیں۔ اپنے دماغ کو بار بار مت الجھائیں۔
کیونکہ جتنا زیادہ ہم ماضی میں رہیں گے اتنے ہی زیادہ مایوس اور بے بس اور دکھی رہیں گے۔ اللہ سے اچھی امید رکھیں، دوبارہ سے خود کو جوڑیں اور زندگی کے اس نئے دن کو بھرپور طریقے سے گزاریں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ کامیابی کیا ہے؟ دنیاوی لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ کے پاس بہت سارا پیسہ ہے اور معاشرے میں ایک مقام ہے تو آپ کامیاب ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا دنیا کی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے؟ ہماری یہ زندگی اور اس کے معاملات اگلی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور اصل نتیجہ تو اللہ کے سامنے ہی سنایا جائے گا۔ تو دعا کیا کریں کہ وہاں کامیابی ہو۔ کون کہتا ہے کہ اللہ نظر نہیں آتا؟ میں نے دیکھا ہے اسے، میرے گناہوں کی پردہ پوشی کرتے ہوئے اور میری دعا قبول کرتے ہوئے، میرے گناہوں کے باوجود مجھے رزق دیتے ہوئے اور مشکلوں میں میرا حوصلہ بڑھاتے ہوئے۔ میں نے دیکھا ہے اس کو میرے لیے وسیلے بناتے ہوئے جو میرے گمان میں بھی نہ تھے۔ صرف ایک اللہ کی محبت ہی ایسی محبت ہے جو تکلیف نہیں دیتی، جو سکون نہیں چھینتی، جہاں دھتکار نہیں ہوتی، جہاں تانا نہیں ہوتا، جہاں غلطی کرنے پر آپ کو تنہا نہیں کیا جاتا بلکہ ندامت میں بہائے گئے آنسو آپ کو دوبارہ ایسا کر دیتے ہیں جیسے آپ نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ جب تمہیں لگے کہ زندگی کسی اندھیری غار میں کھو گئی ہے تو وہاں روشنی کی پہلی کرن دعا ہے۔ دعا امید کا نام ہے۔ دعائیں مانگی ہو تو ایک امید رہتی ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا، اور جو دعائیں قبول نہیں ہوئیں وہ رائگاں نہیں گئیں۔ تمہیں اندازہ بھی نہیں کہ کب، کہاں اور کیسے وہ تمہارے راستے سے کانٹے ہٹاتی رہی ہیں۔ تم یقین کے ساتھ مانگو، وہ ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہے۔ کبھی کبھی ہمارے راستے میں آیا ٹوٹا ہوا پل برا نہیں ہوتا، وہ آپ کو ایسی جگہ جانے سے روکتا ہے جہاں آپ کو نہیں جانا چاہیے۔ زندگی کے سفر میں رکاوٹ کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بس ہمیں اس رکاوٹ سے سبق سیکھنا چاہیے۔ راستے سارے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، بس ہم دیکھ نہیں پاتے کیونکہ ہم اللہ پر کامل بھروسہ ہی نہیں رکھتے جیسا رکھنا چاہیے۔ کون کہتا ہے دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ یقین سے ایک مرتبہ مانگ کر تو دیکھو۔ مشکل آئے تو لوگوں کے آگے نہیں، اللہ کے آگے بیان کیا کرو۔ گناہوں کو چھوڑ دو، پریشانیاں کم ہو جائیں گی۔ یہ گناہ ہی تو ہیں جو ہمیں پریشان رکھتے ہیں، ورنہ اللہ پاک تو ہے ہی محبت، اللہ پاک تو ہے ہی رحمت۔ جو اللہ جانتا ہے وہ تم نہیں جانتے، تمہارا کام مانگنا ہے، عطا کرنے کے وسیلے وہ خود بنا دیا کرتا ہے۔ اگر فکر کرنی ہی ہے تو اللہ کی رضا کی کرو، مخلوق کی رضا کی نہیں، کیونکہ اللہ کسی کا محتاج نہیں مگر مخلوق محتاج ہے اللہ کی۔ ہاں کبھی کبھار دل اتنا بھاری ہوتا ہے کہ تکلیف کے مارے زبان سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پاتا، مگر پھر بھی ہم اس امید کے ساتھ اللہ کے روبرو جاتے ہیں کہ وہ خاموشی کی زبان سمجھتا ہے، وہ آنسو کی زبان بھی سمجھتا ہے، دل کے خیالات تک سے واقف ہے۔ غم کے وہ لمحے ہوتے ہیں کہ ہم اللہ کے بہت قریب آ جاتے ہیں اور پھر اس کی آغوش محسوس ہوتی ہے تو سارے غم چھٹ جاتے ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ سے اپنے قریب کر لیتا ہے اور ہمارا دل اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے
جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شے رخ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ رب العزت تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگاتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ جب اسے تم پر بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھینچے چلے جاتے ہو۔ آپ کو پتہ ہے زندگی میں رکاوٹوں کا آنا بھی بے سبب نہیں ہوتا۔ راستے میں ٹوٹے ہوئے پل کے آ جانے کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہم منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایسی جگہ پر جانے سے روکنے کا اشارہ ہوتا ہے جہاں ہمیں نہیں جانا چاہیے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے سے اپنے معاملات درست کر لو، تمہارے سب معاملات درست ہو جائیں گے۔ منزل آپ کو مل جائے گی یا کٹھن راستہ آسان ہو جائے گا۔ جب دنیا آپ کو گرانے، جھکانے اور نیچا دکھانے میں مصروف ہو تو آپ کے لیے سجدہ بہترین پوزیشن ہے۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے راستے کے لیے چنا، آپ کو ان تمام راستوں سے الگ کر دیا جو راستے آپ کو ہلاکت کی طرف لے جاتے تھے، آپ کو ہر اس چیز سے الگ کیا جو آپ کے لیے بہتر نہ تھی۔ کیا یہ خوش نصیبی نہیں کہ اللہ نے آپ کو اپنے لیے چنا اور خاص کر لیا، آپ کو اس دنیا کی بھیڑ سے نکال کر ان لوگوں میں کر دیا جو اللہ کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ آپ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب آپ سے محبت کرتا ہے، کیونکہ اس نے بہت سے لوگوں میں سے آپ کو اپنے لیے چنا، اور اللہ کا چناؤ بہت خاص ہوتا ہے۔ اللہ سے اچھا گمان اور دوسرا اللہ پر یقین، یہ دو چیزیں آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیں گی۔ اللہ پر اتنا یقین کہ میرے اللہ راستے بنانے ہیں آپ نے، آپ کے سوا کوئی راستے بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب تک میرے ساتھ اللہ آپ ہیں مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ آپ میری مدد کریں گے، آپ مجھے اندھیروں سے نکالیں گے، آپ میرے لیے دروازے کھولیں گے،
کیونکہ آپ میرے رب ہیں۔ کبھی نہ کبھی یا کہیں نہ کہیں ہم اپنی امیدیں دنیا والوں سے جوڑ لیتے ہیں، پھر مایوس ہوتے ہیں، جبکہ ہماری امیدوں کا مرکز صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس کے اختیارات لامحدود ہیں۔ زمین والے کچھ بھی کہیں، حکم اللہ کا ہی چلتا ہے، اور وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے سورج مکھی کے پھول کے اندر احساس و شعور کی عجیب صلاحیت رکھی ہے۔ یہ پھول سورج کی کرنوں کے ساتھ اپنا رخ بدلتا رہتا ہے۔ جب صبح کے وقت سورج نکلتا ہے تو اس کا رخ مشرق کی طرف ہوتا ہے، اور دوپہر کے وقت اس کا رخ سیدھا آسمان کی طرف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ سورج کے غروب ہوتے وقت بالکل اس کا رخ مغرب کی طرف گھوم جاتا ہے۔ سورج کی شعاعوں کے ساتھ اس پھول کو کون گھماتا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت ہی سے اس نرم و نازک پھول کے اندر سورج کی گردش کے ساتھ اپنا رخ بدلنے کی صلاحیت پیدا فرمائی ہے۔ بے شک میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں تو سنیں، تمہیں اس حالت میں ڈالنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ وہی انسان کو اکیلا کرتا ہے، سارے رشتے، دوست، مددگار ایسے حالات بنا دیتا ہے کہ سب چھوڑ جاتے ہیں، اور اللہ سب سے انسان کو کاٹ کر کسی تنہا جزیرے پر لے جاتا ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ محبت کرنے والے جب تک ہمارے ارد گرد ہوتے ہیں، ان کی محبتوں کا شور ہمیں اپنے اندر نہیں جھانکنے دیتا۔ کبھی کبھی اس شور کو ختم کرنا پڑتا ہے، زبردستی، جبراً۔ یہ تمہارا اور میرا اللہ ہے جو انسان کو اکیلا کر کے اس کو اس کے اندر جھانکنے کا موقع دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے اللہ ہر وقت آن لائن ہے، ابھی بات کر لو۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں اس وقت مصروف ہوں، تم سے بات نہیں کر سکتا۔ وہ یہ بھی نہیں کہے گا کہ پہلے میرے سیکریٹری سے اپائنٹمنٹ لے لو۔ وہ تو ہر وقت تمہاری کال کا منتظر ہے، تمہیں ویلکم کرے گا، خوش ہوگا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تم پر رحمت کرے گا، تمہاری دعاؤں کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو پھر دیر کس بات کی ہے؟ بات کرنا شروع کر دو اپنے اللہ سے۔ شکوے شکایت کم کیجیے اور اللہ کی ان نعمتوں کے لیے شکر ادا کیجیے جو آپ کے پاس ہیں۔ اپنے مسائل کے بارے میں کم سوچیں، مسائل کے حل کے لیے پوری کوشش کریں، پھر نتائج کے بارے میں فکر مند نہ ہوں۔ صرف اتنی ذمہ داریاں قبول کریں جتنی کر سکتے ہوں، اپنی سکت سے زیادہ کام لینے سے گریز کریں، اپنے لیے بھی وقت نکالیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں، اپنے ارد گرد کے لوگوں اور گھر والوں کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے، آپ کو بھی خوشی ملے گی۔ دوسروں کی برائیوں پر نظر مت رکھیں اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتے رہیں۔ ہم اکثر لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں جب ہم بہت لمبے عرصے سے کوئی ایک خاص دعا مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ اب تک قبول نہیں ہوئی ہوتی، اور کوئی شخص آ کر ہم سے کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا تو کبھی بھی قبول نہیں ہونے والی، اور تب ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ تب نہ ہمارے پاس اللہ کا کوئی اشارہ آیا ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی راستہ نظر میں بنا ہوتا ہے، اور تب ہم بھی یہی سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ شخص ٹھیک ہے۔ ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ تو ہمارے یقین اور اس شخص کے گمان سے بہت بڑا ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لاؤ
اور یہ جان ہی نہ پاؤ کہ وہ ایک انسان کی سوچ میں یا گمان میں نہیں سما سکتا۔ وہ تو بڑا وسیع ہے، وہ تو سب کچھ کر سکتا ہے۔ کس نے کہا کہ وہ نصیب نہیں بدل سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمیں ہماری چاہ نہیں دے سکتا؟ کون کہتا ہے کہ وہ ہمارا دل نہیں موڑ سکتا؟ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ کہتے ہیں، کیونکہ میرا اللہ ایک انسان کی سوچ جیسا تو نہیں ہو سکتا، وہ بھی ایسا انسان جس کو اس کی کسی ایک محرومی نے اس مقام تک پہنچا دیا کہ وہ اللہ پہ توکل کھو بیٹھا۔ جو اللہ کو سمجھ ہی نہیں پایا، تو تم بھی اس کی باتوں سے ڈر کر اتنے سالوں کا رکھا ہوا یقین مٹی میں نہ ملا دینا۔ تمہیں لوگ بہت کچھ کہیں گے، تمہیں ہر شخص اپنے ایمان کے مطابق اللہ کا ایک الگ تصور دے گا، لیکن تمہیں اللہ کو ان لوگوں کے بنائے ہوئے امیج سے نہیں سوچنا، تمہیں اپنے یقین سے سوچنا ہے، اور تمہارا یقین یہی ہونا چاہیے کہ تمہارا اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کون کیا کہتا ہے کیا نہیں، تمہیں یہ نہیں سوچنا، تمہیں یہ سوچنا ہے کہ تمہارا اللہ کیا کہتا ہے، اور تمہارا اللہ یہی کہتا ہے کہ مانگو مجھ سے میں قبول کروں گا۔ دعائیں تو اللہ کو سب سے پیاری ہوتی ہیں، اور ٹوٹی پھوٹی دعائیں جن کو جوڑنے کے لیے ہمیں الفاظ ہی نہیں ملتے، جنہیں ترتیب دینے کے لیے ہمارے پاس ہنر ہی نہیں ہوتا، وہ دعائیں اللہ کی سب سے لاڈلی دعائیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اپنے درد کے کس مقام پہ پہنچ کر وہ مانگا ہے، اور کتنی تڑپ سے مانگی ہے کہ زبان بھی انہیں بیان کرنے سے قاصر ہوگی۔ اللہ کو اپنے بندے پہ بڑا پیار آتا ہے جب اس کا بندہ آدھی ادھوری دعائیں کر کے کہتا ہے کہ اب کیا کہوں، کیسے کہوں، تو سب جانتا ہے، میری خاموشی سمجھ لے، یعنی آپ نے یہ مان لیا ہے کہ وہ جانتا ہے اور وہ جان لے گا۔ تو پھر اللہ بھی کہتا ہے کہ لو پھر جان گیا میں، سن لیا میں نے، اور اب تیار ہو جاؤ کہ میں عطا کرنے والا ہوں۔ تمہاری ساری بے ترتیب دعاؤں سے تمہارے نصیب کو ترتیب دینے والا ہوں، اور پھر کیسے چیزیں اپنی جگہ پر واپس آ جاتی ہیں، اور کیسے دل کی بکھری ہوئی دنیا سمٹ جاتی ہے، ہم تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ میرے پیارے اللہ کے سارے کام ہی بڑے پیارے اور انوکھے ہوتے ہیں، تو پھر مانگتے رہیں، الفاظ نہ ملے تو رو دیں، کیونکہ وہ سب سمجھتا ہے، وہ تو چیٹی کی دھڑکن بھی سنتا ہے۔ ہمیں تو پھر ان سے اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے، ہم سے تو پھر اس نے سب سے زیادہ محبت کی ہے۔ دعائیں یا تو آپ کے نصیب کو ترتیب دے کر آپ کے مطابق کر دیتی ہیں، یا پھر آپ کو ترتیب دے کر اللہ کے مطابق کر دیتی ہیں، لیکن رد کبھی نہیں ہوتی۔ جس چیز میں اللہ سے رائے لی جائے اس میں پھر دنیا کی رائے نہیں لیتے۔ انسانوں سے کبھی بھی کچھ بھی نہیں مانگنا چاہیے، کیونکہ انسان آپ کو کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ انسان تو اپنی ایک سانس کا قرض بھی اللہ کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر انسان آپ کو کیا دے گا؟ اس لیے ہمیشہ خالق سے مانگیں، کیونکہ اسی نے ان انسانوں کو بھی بنایا ہے جن کے پیچھے آپ بھاگتے رہتے ہیں۔ آپ اللہ سے مانگیں، کیونکہ صرف وہی ہے جو آپ کو دے سکتا ہے۔ مشورہ بھی اللہ سے کیا کرو، اور مدد بھی اللہ سے مانگا کرو۔ دنیا پھر جو بھی کہے، دنیا پھر جس بھی چیز کے دعوے کرے، آپ نے بس اللہ پہ یقین رکھنا ہے،
پھر دیکھیں کیسے یہ دنیا بھی آپ کو ملتی ہے اور آخرت بھی۔ زندگی میں جب ایسا پوائنٹ آ جائے جہاں پہ آ کر تمہاری کہانی رک جائے، جہاں پہنچ کر تمہیں یہ محسوس ہو کہ ابھی بھی صلہ پوری طرح سے نہیں ملا، تو جان لینا کہ وہ اختتام نہیں ہے تمہارا، وہ اجر سے پہلے کا وقت ہے، وہ وقت جو اللہ تمہیں دیتا ہے اپنا نصیب اپنی مرضی کے مطابق لکھنے کے لیے۔ تو ایسے وقت پہ رونا نہیں بیٹھ جانا یا یہ سوچنے نہیں لگنا کہ دیر کیوں ہو رہی ہے، بلکہ اس وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا، کیونکہ وہ دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہوتا ہے، اور اللہ تمہیں وہ موقع اسی لیے دیتا ہے تاکہ تم اپنی کہانی کا رخ موڑ سکو۔ تو پھر سوچ کیا رہے ہو؟ ایک بات ختم ہو جانے سے کہانی ساری ختم نہیں ہو جاتی، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی سب تمہارے ہاتھوں میں ہے، بس تمہارے مانگنے کی دیر ہے اور تمہیں رب مل جائے گا، بس ایک پکار کی دیر ہے، تمہیں سب مل جائے گا۔ یقین رکھو کہانی ختم کن پہ ہی ہوگی، شروعات تو اب تم نہیں بدل سکتے، تو ایسا کرو تم انجام بدل لو، جو ہے دل میں وہ مانگ لو، کیونکہ یہ معجزوں کی گھڑی ہے۔ ہم شاید دعاؤں کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، اس لیے ایک خاص وقت تک انہیں مانگتے ہیں، اس کے بعد ہم تھک کر یہ کہنے لگتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، حالانکہ ہماری دعائیں تو ہمیشہ قبول ہوئی ہیں اور قبول ہوتی رہیں گی، لیکن ہم دعاؤں کو ہمیشہ اپنی نظر سے دیکھتے ہیں اور ہماری نظر ہمیں وہی دکھاتی ہے جو ہمیں ملا نہیں ہوتا، اس لیے ہم اللہ سے بدگمان ہی رہتے ہیں۔ آپ دعاؤں کو اپنے حوالے سے نہیں بلکہ اللہ کے حوالے سے دیکھنا اور سمجھنا سیکھیں، کیونکہ جب آپ اللہ کی مصلحتوں کا سوچ کر دعاؤں کی تکمیل کو دیکھیں گے، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آج تک کوئی بھی دعا آپ کی ایسی نہیں جو خالی واپس لوٹی ہو۔ یہی خوبصورتی ہے دعاؤں کی کہ دعائیں یا تو بری چیزوں کو بہتر بنا دیتی ہیں یا پھر ہمارے دل کو برائی سے بہتری کی جانب موڑ دیتی ہیں، یا تو ہماری چاہت کو ہمارے نصیب کا حصہ بنا دیتی ہیں یا پھر اللہ کی چاہت کو ہمارے دل کا حصہ بنا دیتی ہیں۔ لیکن دعائیں رائے گاہ کبھی بھی نہیں جاتی۔ دعائیں کن کن وسیلوں سے آپ تک پہنچائی جاتی ہیں اور آپ کے کام آتی ہیں، آپ یہ کبھی بھی نہیں جان سکتے۔ دعائیں آپ کو بدل دیتی ہیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوتا، اس لیے دعائیں نہیں چھوڑتے، کچھ مل جائے تب بھی اور کچھ نہ ملے تب بھی، کیونکہ جب آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملا، یقین کریں تب بھی آپ کو بہت کچھ مل رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ بار بار کسی ایسی چیز کی طرف جاؤ گے جو تمہارے لیے صحیح ثابت نہیں ہوگی تو ہر بار چوٹ ہی کھاؤ گے۔ اللہ نے پہلی بار ذرا سی ٹھوکر سے جب سمجھایا ہے تو ہر بار اپنا نقصان کرنا بے وقوفی ہے۔ ہمیں اتنی سی بات سمجھ کیوں نہیں آتی کہ اللہ جو بھی کرتا ہے ہمیشہ ہماری بہتری اور ہمیں محفوظ رکھنے کے لیے ہی کرتا ہے، اور جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہنے والا ہے، جب وہ ہمیں ہماری ہی حفاظت کے لیے کسی کام سے روکتا ہے تو ہم باز کیوں نہیں آتے؟ جس طرح تمہیں یقین ہے نا کہ تمہاری ماں کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے دے گی، اسی طرح اللہ پر بھی بھروسہ رکھو، وہ کبھی بھی تمہیں غلط راستے پر نہیں چلنے دے گا۔
نہ تم تک کسی تکلیف کو پہنچنے دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ تمہاری چاہت سے بہت خوبصورت ہوگا۔ خوش رہنا سیکھو، خود سے محبت کرنا سیکھو، دوسروں میں خوشیاں مت ڈھونڈو۔ دوسروں کے سہارے رہو گے تو اپنی شناخت بھی کھو دو گے۔ پہلے خود کو تو جانچ لو، پرکھ لو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ اپنے لیے تو جینا سیکھ لو۔ یقین کرو آپ سے بڑھ کر آپ کا اپنا کوئی نہیں۔ خود کو یاد رکھو، ہم نے خوش رہنا ہے تو رہنا ہے۔ بس ہر وقت اداسی مایوسی رہنے سے اور تو کچھ نہیں ہونا، بلکہ جو خوشیاں آپ کی زندگی میں ہیں وہ بھی نظر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ یقین کریں زندگی بہت خوبصورت ہے، بس اس کی خوبصورتی کو محسوس کرنا سیکھو۔ بے شک آپ کا رب آپ کو بھولا نہیں ہے، وہ آپ کی تمام دعاؤں کا جواب دے گا انشاءاللہ۔ اے ہمارے رحمان و رحیم رب، ہماری دعاؤں کو قبول کر جو ہمیں ناممکن نظر آتی ہیں، لیکن تیرے لیے تو سب ممکن ہے۔ تو معجزوں کا بادشاہ ہے، تیرے خزانے وسیع ہیں، تجھے تیری رحمت کا واسطہ میرے رب۔ تو ہماری دعاؤں کو اس طرح قبول کر کہ ہم حیران رہ جائیں، آمین۔ ویورز آپ لوگ بھی کامنٹ میں آمین ضرور کہا کریں، کیا پتہ آپ کے ایک آمین سے کسی کی زندگی سنور جائے۔ جزاک اللہ۔